بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تمام اعمال سے افضل ہے، اور یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی برکت یہ ہے کہ جب وہ ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک خوش باش رکھے۔ اور آج کا بیان کا موضوع ہے ظالموں کا انجام۔ تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھنا، اور ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے پھر اس طرح آپ کو بیان سمجھ نہیں آئے گا۔ تو حضرت امام محمد بن احمد فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا بازو کندھے سے کاٹا ہوا تھا، اور وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے۔ میں نے اس سے ماجرا پوچھا، وہ کہنے لگا میرا معاملہ بڑا عجیب ہے، میں بدمعاش کا ساتھی تھا۔ ایک دن میں نے ایک مچھیرے سے مچھلی چھینی اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں مچھلی نے میرا انگوٹھا چبا ڈالا۔ جیسے تیسے گھر پہنچا اور مچھلی کو ایک طرف ڈال دیا۔ انگوٹھے کے درد اور تکلیف کی وجہ سے میں ساری رات نہ سو سکا۔ صبح ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اسے اپنا سوجا ہوا زخمی ہاتھ دکھایا۔ اس نے بتایا کہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، ورنہ بعد میں سارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے اپنا انگوٹھا کٹوا دیا۔ پھر ایک دن میرے ہاتھ پہ چوٹ آئی اور پرانا زخم تازہ ہو گیا۔ مجھے شدت سے تکلیف ہوئی۔ میں طبیب کے پاس گیا تو اس نے ہاتھ کاٹنے کا کہا۔ میں نے کٹوا دیا، مگر درد سارے بازو میں پھیل گیا۔ میں سخت تکلیف میں تھا، کسی پل چین نہ آتا۔ چنانچہ پہلے کہنی تک پھر کندھے تک ہاتھ کٹوایا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے تکلیف شروع ہونے کا سبب پوچھا تو میں نے انہیں مچھلی والا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے اگر تم پہلے مرحلے میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لیتے تو اس کو راضی کر لیتے تو شاید تمہیں یہ نہ کٹوانا پڑتے۔ اب بھی وقت ہے، اس شخص کے پاس جاؤ اور اس کو راضی کرو، اس سے پہلے کہ یہ تکلیف پورے جسم میں پھیل جائے۔ میں نے بڑے تلاش کے بعد مچھیرے کو ڈھونڈ نکالا، معافی مانگنے کے لیے اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں وہی شخص ہوں جو تم سے مچھلی چھین کر لے گیا تھا۔ پھر میں نے اسے ساری تفصیل بتا کر کٹا ہوا ہاتھ دکھایا۔ وہ بھی رویا اور کہنے لگا میرے بھائی میں نے تجھے معاف کیا، اور میں نے اسے گواہ بنا کر آئندہ کے لیے کسی پر ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظلم ستم اخروی عذاب کے ساتھ ساتھ بعض اوقات دنیا میں بھی ظالم کو دردناک سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب دنیا میں قہر کی بجلی گرتی ہے تو ظالم لوگ ذلت کی موت مارے جاتے ہیں، اور ان سے ہمدردی رکھنے والا، ان کی موت پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا کی ذلت ہے کہ جب آخرت کا عذاب اور بروز محشر کی رسوائی اور حساب کتاب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ظلم سے مراد صرف یہی نہیں کہ کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں، کسی کے جسم کا حصہ کاٹ کر اس پر مرچیں ڈال دی جائیں، کسی زندہ جان کے ناخن کھینچ لیے جائیں، یا کسی کو بھوکا پیاسا قید کر لیا جائے، بلکہ کسی کا حق مارنا، کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا، اذیت پہنچانا یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اسلامی احکامات کے خلاف ورزی اور اللہ کریم اور اس کے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔
حضرت شریف جانی فرماتے ہیں کہ شریعت میں ظلم سے یہ مراد ہے کہ کسی کا حق مارنا، کسی کو غیر محل میں خرچ کرنا، کسی کو بغیر قصور کے سزا دینا۔ افسوس ہے کہ آج کل لوگ اپنے انجام سے بے خوف ہو کر زیادتیاں کرتے، دھمکیاں دے کر لوگوں سے رقم کا مطالبہ کرنے اور ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے، چوری ڈکیتی، دہشت گردی، قتل غارت کرتے ہیں اور کسی مسلمان کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مرنے کے بعد ہر ظالم کا حساب دینا ہوگا۔ بہت سے ایسے ظالم لوگ گزرے جن کا شمار دنیا کے طاقتور افراد میں ہوتا تھا، جن کے پاس نعمتوں کے خزانے موجود تھے، جن کے حکم خلاف ورزی کرنا گویا موت کو دعوت دینا تھا، جو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، جن کے ظلم جبر کے نہ صرف کارنامے سن کر بلکہ ان کا نام سنتے ہی لوگ لرز جاتے۔ شاید وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک دن انہیں مرنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ بالآخر موت نے انہیں اپنے شکنجے میں لے کر ان کا غرور تکبر خاک میں ملا دیا۔ ایسے ہی ایک ظالم بادشاہ کی حکایت سنتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک ظالم مغرور بادشاہ تھا۔ اس نے ایک عظیم الشان محل بنوایا، اس کی تعمیر پر کافی مال خرچ کیا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا، محل دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ اندر سے دیکھنے کے بعد اس نے محل کے ارد گرد چکر لگا کر بیرونی حصے کا معائنہ شروع کیا۔ ایک جگہ رک کر اس نے ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ ہمارے محل کے ساتھ جھونپڑی کس نے بنائی ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، چند روز سے یہاں ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے، اس نے یہ جھونپڑی بنائی، اس میں یہ اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے۔ بادشاہ سن کر بڑے مغرور انداز میں بولا، اس غریب بڑھیا کو کیسے جرأت ہوئی ہمارے محل کے قریب جھونپڑی بنائے؟ اس جھونپڑی کو فوراً گراؤ۔ حکم پاتے ہی سپاہی جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ بڑھیا اس وقت موجود نہ تھی۔ سپاہیوں نے آن کی آن اس غریب بڑھیا کی جھونپڑی کو ملیہ میٹ کر دیا۔ بادشاہ جھونپڑی گروانے کے بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے نئے محل میں چلا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کو دیکھ کر بڑی غمگین ہوئی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ نے اسے اس کی جھونپڑی گرا دی تو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، جس وقت میری جھونپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہ تھی، لیکن میرے رحیم کریم پروردگار، تو ہر چیز دیکھتا ہے، تیری قدرت نے ہر شے ہے کو محیط ہے، تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عاجز بندی کی جھونپڑی توڑ دی گئی۔ اس بڑھیا کی آواز اور دعا مقبول ہوئی۔ اللہ کریم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اس پورے محل کو بادشاہ اور سپاہیوں سمیت برباد کر دو۔ حکم پاتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دیا۔ تو پیاری وائی ٹی فیملی، آپ نے سنا کہ ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ سب کو اگر میرا یہ بیان پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک اور شیئر بھی۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، کوئی غلطی ہوگی تو معاف کریے گا۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، میں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ آؤں گی۔ السلام۔